الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر مالدار شخص پر زکوٰۃ سے کم از کم زکوٰۃ کے متعلق کم از کم 5 سوالات کا جواب سیکھنا یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ کون سے اموال کی لازم ہے؟ کب لازم ہے؟ کتنی لازم ہے اور کس کو ادا کرنی چاہیے؟ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر وہ سمجھدار بالغ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور فوری قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا سامان تجارت وغیرہ کا مکمل طور پر مالک ہو، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرے پاس چاندی کے 200 درہم ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ یہ اپریل 2021 کے چاندی کے ریٹ کے مطابق زکوٰۃ کا نصاب تقریباً 70,000 روپے ہے۔ جو شخص سونے کے علاوہ کسی بھی چیز کا مالک نہ ہو، اس پر سونے کی زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب اس کا وزن 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو۔ البتہ اگر سونے کے ساتھ چاندی، کرنسی یا دیگر چیزیں موجود ہوں تو سونے اور دیگر تمام چیزوں کی مالیت کو جمع کیا جائے گا۔ مجموعہ 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ فرضیت معلوم کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے، بنیادی ضروریات زندگی کے علاوہ جن چیزوں کے آپ مالک ہیں، مثلا نقدی سونا چاندی کی قیمت، سامان تجارت کی قیمت اور لوگوں کو دیا ہوا قرض، انشورنس کی جمع کرائی ہوئی رقم، ایڈوانس کمیٹی کی رقم یعنی جو جمع کروائی ہوئی قسطیں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کو جمع کریں۔ پھر اس سے فوری قرض کو منہا کر دیں، مائنس کر دیں۔ اگر باقی رقم یہ جو مذکورہ بالا ان نصاب ہیں ان کے برابر یا زیادہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ دوران سال نصاب میں اگر کمی کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے دوران سال اگر مال نصاب سے کم ہو جائے مگر سال کے شروع اور آخر میں نصاب کی مقدار پوری ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ اگر دوران سال تمام مال ہلاک ہو جائے تو جب دوبارہ نصاب کی مقدار مال حاصل ہوگا اس تاریخ سے نیا سال شمار کیا جائے گا۔ خواتین پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ عورت مالک نصاب ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا شرعی ضابطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اس مال کی فرض ہے جو بڑھنے والا ہے، نامی ہے۔ ہمارے پاس عموماً جو اموال موجود ہوتے ہیں، شریعت نے ان میں سے صرف 3 قسم کے مالوں کو بڑھنے والا قرار دیا ہے۔ ایک نقدی ہے، اس میں پرائز بونڈ، چیک وغیرہ یہ سب شامل ہیں، اور دوسرا ہے سونا اور چاندی، اور وہ کسی بھی حیت اور صورت میں ہو، زیر استعمال ہوں یا فروخت کے لیے یا ویسے محفوظ کر کے رکھے ہوں۔ وہ چیز سامان، اشیاء، پراپرٹی جیسے تجارت کے لیے خریدا ہوا ہو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے جو بڑھنے والی ہیں۔ جو چیز بیچنے کے لیے نہیں خریدی اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
مثلاً جامد اثاثہ جات ہیں، پراپرٹی ہے، مشینری ہے، اوزار وغیرہ ہیں، اور سٹور میں پڑی فالتو چیزیں ہیں، اور جس چیز کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں بیچنے کا ارادہ کیا، اس کی زکوٰۃ لازم نہیں۔ جو پراپرٹی یا کوئی اور چیز کرائے پر دے رکھی ہے، اس کی مالیت یعنی قیمت کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سال پورا ہونے کی تاریخ میں اس کا جتنا کرایہ موجود ہوگا اسے باقی اموال زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر سب کی زکوٰۃ لازم ہے۔ اب زکوٰۃ کب فرض ہے؟ جس تاریخ کو کوئی شخص نصاب کا مالک بنے، چاند کے حساب سے 1 سال بعد اسی تاریخ کو اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اب ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ کیا زکوٰۃ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے؟ اگر رمضان کریم سے پہلے کسی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، مثلاً کوئی شخص پہلی بار 15 شعبان کو نصاب کا مالک ہوا اور اس کا سال اگلے سال کی 15 شعبان کو مکمل ہوگا، تو ایسے شخص کو رمضان آنے تک زکوٰۃ کی ادائیگی کو مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ 15 شعبان جو اگلا سال کی 15 شعبان آ جائے گی اس پر ہی اس کو زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر یہ رمضان مبارک کی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو اس میں آئندہ سال کی زکوٰۃ پیشگی طور پر ملا کر ادا کر سکتا ہے۔ جو شخص وقتاً فوقتاً فقراء کو دینا چاہے اور زکوٰۃ کی نیت سے وہ آئندہ سال کی زکوٰۃ پیشگی طور پر دیتا رہے اور سال مکمل ہونے پر جتنا دے چکا اس کا حساب لے لے۔ مختلف اوقات میں حاصل ہونے والے سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں۔ اب سال کی زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ ہر قسم کے مال سے 1/40 یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں سامان کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جس جگہ مال زکوٰۃ موجود ہے اس جگہ کے مارکیٹ ریٹ کا 2.5% ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ کے طور پر سامان یا سونا چاندی ادا کرنا بھی جائز ہے۔ اب زکوٰۃ کسے دینی چاہیے؟ وہ صحیح العقیدہ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی، جن چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، اور فوری قرض کے علاوہ 612.36 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا سامان کا مالک نہ ہو، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ پیشہ ور بھکاری عموماً مالک نصاب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو مال زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال الگ کرتے وقت یا مستحق کو دیتے وقت دل میں زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت ہونی ضروری ہے۔ مستحق کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کو مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ اب کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اصول اور اولاد فرو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ مستحق رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا دوسرے مستحقین کو دینے سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ داروں یعنی سادات اور دیگر بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اہم وضاحت آپ سے کرتا چلوں کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے نصاب کی مقدار مال نامی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ ہر مال زکوٰۃ کے لیے نصاب کا نامی ہونا یہ ضروری نہیں، یعنی کسی شخص کے پاس بنیادی ضروریات کے علاوہ نصاب کی مقدار ایسا مال ہے جو بڑھنے والا نہیں، تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔
اگرچہ اس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں۔ مثلاً زید کے پاس بنیادی ضروریات سے زائد ایسی پراپرٹی ہے جو بیچنے کے لیے نہیں، تو زید پر اگرچہ اس پراپرٹی کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں، تاہم وہ دوسروں سے زکوٰۃ وصول بھی نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے مدارس اہل سنت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مدارس کو، جو دینی مدارس ہیں، ان کو زکوٰۃ پیش کرنے میں غرباء کی مدد بھی ہے اور دین کی خدمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں دینی مدارس میں کی صورت میں وہاں پر ایک طلباء موجود ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہی ہمارے مستقبل کے معمار ہیں اور انہی سے ہم اپنے دلوں میں ایمان کی حلاوت کو پاتے ہیں اور انہی کے تبلیغ سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔